میں سرد خانے میں کام کرتا تھا۔ ایک دن ایک جوان عورت کی نعش لائی گئی اور کہا گیا کہ 3 دن کے بعد لے لیں گے۔ میں نے نعش رکھ دی۔ 1 گھنٹے بعد دیکھا تو نعش میں حرکت پیدا ہوئی اور نعش نے ہاتھ اوپر اٹھا کر رکھا تھا۔ تحقیق کی تو مجھ پہ یہ دل دہلا دینے والا راز فاش ہوا کہ میرا نام احمد ہے۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں، زندگی کے بوجھ تلے دبنے والا، جو روز صبح اٹھتا ہے اور شام تک کام کر کے پیٹ پالتا ہے۔ نہ دولت ہے، نہ کوئی بڑا خواب، بس یہی کہ گھر کا کرایہ وقت پر ادا ہو جائے اور بچے بھوکے نہ سوئیں۔ مگر قسمت نے مجھے ایک ایسا کام دے رکھا ہے جس کے بارے میں لوگ سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ میں ہاسپٹل کے سرد خانے میں کام کرتا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مردہ جسموں کو رکھا جاتا ہے۔ یہاں روز ایسی لاشیں آتی ہیں جن کے پیچھے کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ کوئی حادثے کا شکار تو کوئی بیماری سے ہارا ہوا، کوئی ظلم و زیادتی کا شکار۔ کبھی کبھی لگتا ہے یہ سرد خانہ صرف جسموں کی موت نہیں بلکہ انسانوں کی کہانیاں بھی اپنے اندر قید کر لیتا ہے۔ رات کا وقت میرے لیے ہمیشہ سب سے بھاری ہوتا ہے۔ شام کے بعد جب ہاسپٹل کی چہل پہل مدھم پڑ جاتی ہے، مریضوں کے رشتہ دار آہستہ آہستہ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور وارڈوں کی لائٹیں بھی کم کر دی جاتی ہیں، تو میں اپنے کمرے میں بیٹھا سوچتا کتنے لوگ آج زندہ ہیں مگر کل شاید انہی فریزر میں آ جائیں گے۔ سرد خانے کی عمارت ہاسپٹل کے عقبی حصے میں تھی، ایک تنگ سا کمرہ جس میں لوہے کے بڑے بڑے دراز جیسے فریزر لگے تھے۔ ہر دراز کے پیچھے ایک مردہ جسم ہوتا ہے۔ دروازہ بھاری لوہے کا اور اندر داخل ہوتے ہی سرد ہوا کا جھونکا ایسے لگتا جیسے ہڈیوں میں اتر جائے۔ میں جب پہلی بار یہاں آیا تھا تو کانپ گیا تھا۔ ہر طرف خاموشی، بس مشینوں کی ہلکی ہلکی گھڑگھڑاہٹ ہوتی۔ کبھی کبھی لگتا جیسے یہ لاشیں آپ کو گھور رہی ہوں، جیسے ان کی بند آنکھوں کے پیچھے بھی کوئی داستان ہو۔ مگر وقت کے ساتھ میں عادی ہو گیا۔ ایک بار میرے بیٹے نے معصومیت سے پوچھا، ابو آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے ٹال دیا، بس ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں بیٹا، مریضوں کے ساتھ۔ میں اسے کیا کہتا کہ میرا دن اور رات مردہ جسموں کے ساتھ گزرتا ہے۔ میرا کام زیادہ مشکل نہیں تھا مگر اعصاب توڑ دینے والا ضرور تھا۔ ایمبولینس آتی، لاش اتاری جاتی، میں کاغذات پر نام، عمر اور وجہ موت درج کرتا، پھر لاش کو نمبر دے کر فریزر میں رکھ دیتا۔ کبھی کبھار لواحقین زار و قطار روتے ہوئے میرے سامنے کھڑے ہوتے، ان کے آنسو دیکھ کر میرے دل پر بوجھ بڑھ جاتا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ لوگ پیسے دے کر کہتے، بھائی لاش کا خیال رکھنا، کل تک ہم لے جائیں گے۔ وہ دن بھی عام دنوں جیسا ہی تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ دن میری زندگی کا سب سے بھیانک دن ہوگا۔ دوپہر کو ایک ایمبولینس آئی، اندر ایک جوان عورت کی نعش رکھی ہوئی تھی۔ وہ 25-26 برس کی ہوگی، خوبصورت چہرہ، جیسے کسی نے نیند میں اسے جگانے سے پہلے ہی روک دیا ہو۔ لواحقین میں سے 3 مرد آئے تھے، شاید اس کے بھائی تھے یا رشتے دار۔ ان میں سے ایک نے مجھے بہت سخت لہجے میں کہا، 3 دن کے لیے رکھنا ہے، اس کے بعد ہم آ کر لے جائیں گے۔ میں نے رسمی طور پر رجسٹر نکالا، تفصیلات لکھیں اور دستخط لیے۔ جب وہ لوگ جانے لگے تو میں نے ان کے چہروں پر ایک عجیب سا اطمینان دیکھا، جیسے کسی بوجھ سے آزاد ہو گئے ہوں۔ میرے دل میں ایک لمحے کو خلش اٹھی، لیکن میں نے خود کو جھٹک دیا۔ میرا کام سوال کرنا نہیں، بس لاش رکھنا ہے۔ میں نے لاش کو ٹرالی پر رکھا اور فریزر کے دروازے میں دھکیل دیا۔ دروازہ بند کرتے وقت اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے بھی دیکھ رہی ہے۔ رات ڈھلنے لگی، ہاسپٹل سنسان ہونے لگا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ ایک انجانی بے چینی نے مجھے گھیر لیا۔ عجیب سا احساس ہوا کہ جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو۔ میں نے سر جھٹکا مگر دل نے کہا، جا کر دیکھ، کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور سرد خانے کے اندر گیا۔ دروازہ کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا نے میرا استقبال کیا۔ میں سیدھا اس دراز کی طرف گیا جس میں وہ عورت رکھی تھی، اور جیسے ہی دراز کھولا
میرے قدم زمین میں دھس گئے۔ اس عورت کا ہاتھ اوپر اٹھا ہوا تھا۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے آنکھیں ملیں، پھر دوبارہ دیکھا۔ ہاں، اس کا ہاتھ واقعی سینے سے اوپر اٹھا ہوا تھا، جیسے کسی نے آخری کوشش میں فضا کو پکڑنے کی کوشش کی ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے دراز دوبارہ بند کر دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں یہ سب خواب میں تو نہیں دیکھ رہا؟ کمرے سے نکلتے ہی میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ میں اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا۔ نہیں نہیں، یہ ممکن نہیں، مردہ جسم حرکت نہیں کرتا۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شاید میرا وہم ہو۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ آخر کار میں اپنے کمرے میں واپس آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کیں تو وہی منظر میرے سامنے تھا۔ بار بار وہ ہاتھ اوپر اٹھ رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے خواب آیا۔ وہ عورت زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ مجھے پکار رہی ہے، مجھے بچاؤ، مجھے زندہ دفن نہ ہونے دو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، مگر عقل یہ سب ماننے کو تیار نہ تھی۔ رات کی خاموشی میں نے فیصلہ کیا کہ صبح دوبارہ لاش کو دیکھوں گا۔ اگر پھر کوئی حرکت دکھائی دی تو ضرور کچھ راز ہے۔ رات کا وہ منظر میری آنکھوں میں نقش ہو چکا تھا۔ کمرے کی دیواریں ٹھنڈی لگ رہی تھیں، مگر پیشانی پر پسینے کی بوندیں دھوڑ رہی تھیں۔ دل جیسے پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جانا چاہتا ہو۔ میں نے کئی بار خود کو سمجھایا یہ وہم ہے، تھکن ہے، اعصاب کا کھیل ہے، مردے زندہ نہیں ہوتے۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک ضدی آواز مسلسل دہرا رہی تھی، وہ عورت مری نہیں ہے، کچھ ہے جو تمہیں دیکھنا ہوگا۔ صبح ہوئی تو سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، مگر میرا دل اب بھی اندھیروں میں بھٹک رہا تھا۔ نیند پوری نہیں ہوئی تھی، آنکھیں بوجھل تھیں، مگر دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے دوبارہ سرد کھانے جانا ہوگا۔ چائے کا کپ سامنے رکھا تھا، مگر لبوں سے نہ لگا سکا۔ ہر گھڑی وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب ہاتھ اوپر اٹھا ہوا دیکھا۔ کیا واقعی میں نے دیکھا تھا یا یہ میری آنکھوں کا دھوکہ تھا؟ آخر کار میں نے حوصلہ باندھا اور ٹارچ، رجسٹر اور دستانے اٹھائے۔ بوجھل قدم تھے، مگر دل کہہ رہا تھا کہ اگر اب نہ دیکھا تو یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ سرد خانے کا دروازہ کھولا تو ایک بار پھر وہی ٹھنڈی ہوا میرے جسم کو کاٹنے لگی۔ اندر قدم رکھتے ہی ماحول خاموش اور سنسان لگا۔ مشینوں کی گڑ گڑاہٹ کے سوا کوئی آواز نہ تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس دراز کی طرف بڑھا جس میں وہ عورت رکھی تھی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ واپس پلٹ جاؤں، مگر تجسس نے مجھے روک لیا۔ میں نے دراز کا ہینڈل تھاما، ہاتھ پسینے سے پھسل رہا تھا۔ سانس روک کر دھیرے سے دراز کھینچا۔ لاش وہیں موجود تھی، آنکھیں بند، چہرہ سکون سے بھرا ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب کشش تھی، جیسے نیند کی گہری وادی میں ہو۔ میں نے غور سے دیکھا، کل رات جو ہاتھ اوپر اٹھا تھا اب وہ واپس اپنی جگہ تھا۔ شاید واقعی میرا وہم تھا، لیکن جیسے ہی میں پلٹنے لگا، اچانک اس کے سینے میں ہلکی سی جنبش ہوئی، جیسے کسی نے اندر سے سانس بھری ہو۔ میری ٹانگوں میں جان نہ رہی، میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ ٹارچ لرزنے لگی اور روشنی بار بار دیوار پر پڑنے لگی۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ کیا مردہ بھی سانس لے سکتا ہے؟ کافی دیر تک میں ہل نہ سکا۔ پھر دل نے کہا اگر واقعی زندہ ہے تو یہ وقت ہے جانچنے کا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ٹارچ سینے پر ڈالی۔ ہلکی سی اٹھک بیٹھک جیسی حرکت نظر آئی۔ میں نے کان لگا کر سنا۔ فضا میں مشینوں کی آواز کے بیچ مجھے لگا جیسے بہت مدھم سانس آ رہی ہے۔ دل نے چیخ کر کہا یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ ایک لمحے کو خیال آیا کہ فوراً دوڑ کر ڈاکٹر کو اطلاع دوں، مگر اگلے ہی لمحے دماغ نے روکا۔ اگر یہ سب وہم ہوا تو، اگر میں مذاق کا نشانہ بن گیا تو لوگ کہیں گے سرد کھانے والے پاگل ہو گئے ہیں، نوکری بھی جائے گی اور عزت بھی۔ میں جھک کر قریب ہوا، اس کے ہونٹوں پر نظر ڈالی۔ یوں لگا جیسے ہونٹ ذرا سے ہلے ہوں۔ میرے دل سے بے ساختہ آواز نکلی، بی بی۔
بی بی آپ سن رہی ہیں؟ کوئی جواب نہ آیا، بس خاموشی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی نبض چیک کرنے کی کوشش کی۔ دستانے کے اوپر سے ہلکی سی گدگدی محسوس ہوئی، جیسے بہت دھیمی دھڑکن ہو۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ مرے ہوئے انسان کی دھڑکن نہیں ہو سکتی۔ اس رات جب واپس کمرے میں آیا تو نیند نے پھر حملہ کر دیا۔ آنکھیں بند ہوئیں تو وہی عورت خواب میں سامنے آئی۔ اس بار وہ صرف ہاتھ نہیں ہلا رہی تھی، بلکہ پوری قوت سے کہہ رہی تھی مجھے بچاؤ، وہ مجھے مار دیں گے، مجھے یہاں مت چھوڑو۔ میں چیخ کر جاگ گیا۔ دل دھڑک رہا تھا، سانسیں تیز تھیں۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب میرا وہم نہیں ہے، یہ عورت زندہ ہے۔ صبح ہوئی تو میں نے تہیا کر لیا کہ اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، مجھے کسی نہ کسی کو بتانا ہوگا۔ لیکن دل میں ایک اور خوف تھا۔ کل جو مرد لاش چھوڑ کر گئے تھے، ان کے چہروں پر عجیب سا سکون تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو یہی لوگ اصل مجرم ہوں۔ اگر ان تک بات پہنچی تو میری زندگی خطرے میں آ جائے گی۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، چہرہ پیلا، مگر اندر ایک ہمت جاگ رہی تھی۔ میں خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر میں خاموش رہا تو ایک بے گناہ زندہ انسان کو مردوں کے بیچ دفنا دیا جائے گا۔ وہ دن میری زندگی کے سب سے لمبے دنوں میں سے تھا۔ صبح سے شام تک ہر لمحہ میرے دل پر بوجھ بن کر بیٹھا رہا۔ میں نے فیصلہ تو کر لیا تھا کہ اگلی رات میں اس عورت کی جانچ ضرور کروں گا، مگر دن کا ایک ایک گھنٹہ مجھ پر بھاری گزر رہا تھا۔ میں ہاسپٹل کی کینٹین میں بیٹھا تھا، سامنے چائے کا کپ بھاپ چھوڑ رہا تھا، مگر میرا دل نہ تو چائے پینے پر لگ رہا تھا اور نہ ہی کسی سے بات کرنے پر۔ کینٹین میں لوگ ہنس بول رہے تھے، ڈاکٹر اور نرسیں اپنی مصروفیات میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ دنیا مجھ سے بہت دور ہو۔ کاش میں نے وہ ہاتھ نہ دیکھا ہوتا، کاش میں نے وہ سانسیں نہ سنی ہوتی، کاش یہ سب ایک وہم ہوتا۔ لیکن اب پلٹنے کا وقت نہیں تھا۔ دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سچ تک پہنچنا ہی ہوگا۔ دن کے اوقات میں نے خود کو کام میں الجھانے کی کوشش کی۔ ایک لاش آئی، میں نے کاغذات بھرے، دوسری لاش کو میں نے فریزر میں رکھا، مگر ہر بار جب کسی مردے کو دیکھتا میرے ذہن میں وہی عورت آ جاتی۔ مجھے لگتا جیسے باقی سب واقعی مر چکے ہیں، لیکن وہ تو سانس لے رہی ہے۔ اس کی خاموشی ایک چیخ کی طرح میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ شام ڈھلی، اندھیرا پھیلنے لگا۔ جیسے ہی ہاسپٹل کی رونق مدھم ہوئی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اب وہ وقت قریب آ گیا تھا جب مجھے فیصلہ کرنا تھا۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ ہاسپٹل کے زیادہ تر وارڈ نیم اندھیرے میں ڈوب چکے تھے۔ راہداریوں میں کبھی کبھار کسی نرس کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی۔ میں نے جیب سے چابی نکالی اور سرد خانے کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک بار پھر ٹھنڈی ہوا نے میرا استقبال کیا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ہاتھ میں ٹارچ تھی، مگر روشنی کمزور سی لگ رہی تھی، جیسے اندھیرا زیادہ طاقتور ہو۔ میں آہستہ آہستہ اس دراز کی طرف بڑھا جہاں وہ عورت رکھی تھی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر قدم جیسے کسی انجانی طاقت نے جکڑ رکھے تھے۔ میں نے ہمت کر کے دراز کا ہینڈل پکڑا اور دھیرے سے کھینچا۔ دراز باہر آیا اور اس پر وہی جوان عورت آرام سے لیٹی تھی۔ اس بار میں نے پوری ہمت کر کے سیدھا اس کے چہرے پر روشنی ڈالی، اور ہاں، یہ میرا وہم نہیں تھا۔ اس کی پلکیں ہلکی سی کانپی تھیں۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی نبض دوبارہ چیک کی۔ بہت ہلکی سی مگر دھڑکن موجود تھی۔ میرے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، بی بی، آپ سن رہی ہیں؟ اگر سن رہی ہیں تو کوئی اشارہ دیں۔ پہلے تو وہ خاموش رہی، پھر اچانک اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی جنبش ہوئی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو، مگر الفاظ حلق میں دب گئے۔ میری روح کانپنے لگی۔ میں نے اس کے چہرے کے قریب جا کر دھیرے سے کہا، میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن مجھے سچ جاننا ہوگا کہ آپ کون ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
وہ جواب نہ دے سکی، مگر ایک آنسو اس کی آنکھ کے کونے سے نکل کر گال پر بہہ گیا۔ یہ آنسو میرے دل پر بجلی بن کر گرا۔ یہ زندہ ہے اور یہ مدد مانگ رہی ہے۔ میں کچھ کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سرد خانے کے دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میرا دل رک گیا۔ میں نے فوراً دراز کو اندر دھکیلا اور لائٹ بند کر دی۔ دروازہ کھلا اور ایک وارڈ بوائے اندر آیا۔ اس نے کہا، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے کپکپاتے ہوئے کہا، ہاں سب ٹھیک ہے، بس چیک کر رہا تھا کہ سب دراز صحیح بند ہیں یا نہیں۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ وقت یہاں مت گزارا کرو، دماغی حالت پر اثر پڑ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا، مگر اس کی بات نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ اس رات میں سرد خانے کے ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ دل میں ہزار سوال تھے۔ یہ عورت زندہ کیسے ہے؟ ڈاکٹروں نے کیسے موت کا سرٹیفکیٹ دے دیا؟ اس کے خاندان والے 3 دن بعد لاش کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے اس کے آنسو، اس کی جنبش بار بار آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا اگر میں خاموش رہا تو یہ لڑکی چند دنوں میں سچ مچ مر جائے گی۔ صبح ہوتے ہی میں نے ڈاکٹر زبیر سے بات کرنے کا سوچا، جو ہاسپٹل کا سب سے پرانا ڈاکٹر تھا اور مجھے ہمیشہ عزت دیتا تھا۔ دوپہر کو میں نے موقع پا کر ڈاکٹر زبیر کو کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، لیکن وعدہ کریں کہ مذاق نہیں اڑائیں گے۔ انہوں نے ہنس کر کہا، ارے بھائی تم اتنے سنجیدہ کیوں ہو گئے ہو؟ بولو کیا بات ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، کل رات میں نے ایک لاش میں حرکت دیکھی ہے، اس کی سانسیں بھی چل رہی ہیں۔ ڈاکٹر زبیر پہلے تو ہنس پڑے، پھر سنجیدہ ہو گئے۔ کون سی لاش؟ میں نے نام بتایا، رانیہ، 26 سال کی حادثاتی موت لکھی ہے۔ یہ سن کر ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، تمہیں یہ بات کسی اور کو نہیں بتانی چاہیے تھی، یہ معاملہ بہت نازک ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ ڈاکٹر زبیر نے گہری سانس لی اور کہا، بس اتنا سمجھ لو کہ کچھ موتیں قدرت نہیں دیتی، انسان دیتا ہے، اور کچھ حقیقتیں سامنے آ جائیں تو بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تو کیا یہ سب واقعی سازش تھی؟ اس رات میں اور زیادہ ڈر گیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ عام نہیں۔ ایک طرف وہ عورت زندہ تھی اور مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی، اور دوسری طرف ڈاکٹر زبیر کے الفاظ نے اشارہ دیا تھا کہ اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے۔ میں اپنے کمرے میں جا کر دیر تک سوچتا رہا۔ آخر کار دل نے کہا، چاہے کچھ بھی ہو مجھے اس راز کو جاننا ہوگا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس راز کو جاننے کی قیمت میری اپنی جان بن سکتی ہے۔ سرد خانے کے دروازے پر کھڑا میں لرز رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ اندر قدم رکھتے ہی ہر طرف برفانی سردی نے مجھے پھر لپیٹ میں لے لیا۔ الماری نما فریزر کے درمیان چلتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے رانیہ والی دراز تک پہنچنے میں کچھ لمحے لگے، مگر جب پہنچا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ وہ دراز خالی تھا۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بار بار اپنی آنکھیں ملیں۔ دراز کھلی تھی، لیکن اندر وہ جسم موجود نہیں تھا۔ میرا دل ایک دم کانپ اٹھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں بڑبڑایا۔ میں نے فوراً باقی درازیں چیک کرنا شروع کی، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ ہر لاش اپنے مقام پر موجود تھی سوائے رانیہ کے۔ میرے جسم پر پسینہ آ گیا۔ اچانک مجھے اپنے عقب میں ایک ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ میں پلٹا تو دور کونے میں جہاں پرانے سامان کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، ایک دھندلا سا سایہ ہلتا ہوا دکھائی دیا۔ میرے ہاتھ خود بخود کانپنے لگے۔ میں نے کان لگا کر سنا، کسی کی ہلکی ہلکی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ کون ہے؟ میں نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ سائے میں سے ایک مدھم آواز ابھری، میں یہاں ہوں، میری سانس رک گئی ہے۔ وہ آواز رانیہ کی تھی۔ میں دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ کونے میں وہ ایک پرانی کرسی کے پاس زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے سفید کفنی کپڑے چاک ہو چکے تھے۔
ہونٹ نیلے پڑے ہوئے مگر آنکھوں میں زندگی جھلک رہی تھی۔ آپ واپس کیوں آئے؟ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، میں مرنا نہیں چاہتی تھی مگر انہوں نے مجھے زندہ ہی مردہ قرار دے دیا۔ کیا مطلب؟ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ وہ رو پڑی۔ میری شادی کو صرف 2 سال ہوئے تھے۔ میرا شوہر ایک کاروباری شخص ہے۔ اس نے کچھ غیر قانونی لین دین کیا تھا جس کا راز صرف مجھے معلوم تھا۔ جب میں نے اسے روکا تو وہ متشل ہو گیا۔ اس نے مجھے زہر دے دیا اور ڈاکٹر زبیر کو خرید لیا تاکہ وہ موت کا سرٹیفکیٹ جاری کریں۔ میں سکتے میں آ گیا۔ یعنی تمہیں جان بوجھ کر مردہ قرار دیا گیا؟ ہاں۔ اس کی آواز میں شدید کرب تھا۔ تاکہ 3 دن بعد جب تدفین ہو تو ہمیشہ کے لیے میرا وجود مٹی تلے دفن ہو جائے اور وہ آزاد ہو جائے۔ میرا دل دہل گیا۔ سامنے ایک جیتی جاگتی عورت بیٹھی تھی جسے سماج اور خاندان نے مل کر موت کے حوالے کر دیا۔ میں نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھاما۔ رانیہ، تمہاری یہ کہانی دنیا کو پتہ چلنی چاہیے۔ تمہیں انصاف ملنا چاہیے۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ میں اپنی جان کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، مگر احتیاط کرنا۔ میرا شوہر بہت طاقتور آدمی ہے۔ اس کے لوگ ہر جگہ ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر میں زندہ ثابت ہو گئی تو اس کی ساری حقیقت کھل جائے گی۔ وہ مجھے ہر حال میں ختم کرنا چاہے گا۔ میرے ماتھے پر پسینہ جم گیا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں کس آگ میں قدم رکھ چکا ہوں۔ یہ معاملہ میری نوکری یا ساکھ سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ یہ کھیل زندگی اور موت کا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ رانیہ کو یہاں زیادہ دیر رکھنا خطرناک ہے۔ چلو میرے ساتھ، چلو ابھی اور اسی وقت۔ وہ ہچکچائی۔ کہاں لے جاؤ گے مجھے؟ میرے گھر۔ وہاں تم کچھ وقت کے لیے محفوظ رہو گی، پھر ہم سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ رانیہ نے ڈری ڈری نظروں سے اطراف میں دیکھا اور سر ہلا دیا۔ میں نے سرد خانے کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ باہر کی ہوا نسبتاً گرم لگی۔ ہم دونوں دبے پاؤں نکلے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میں اسے اسٹاف گیٹ سے نکال کر اپنی پرانی موٹر سائیکل تک لے آیا۔ وہ پیچھے بیٹھی کپ کپاتے ہاتھوں سے میرا بازو پکڑ لیا۔ راستہ خوف سے بھرا ہوا تھا۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ لگ رہا تھا جیسے کوئی ہماری گھات میں ہے۔ گھر پہنچ کر میں نے اسے فوراً اپنے کمرے میں بٹھایا۔ ماں باورچی خانے میں مصروف تھیں۔ انہیں بتایا کہ یہ ایک بیمار مریضہ ہے جسے ہنگامی طور پر لایا ہوں۔ ماں نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ کمرے میں آ کر وہ تھک کر بستر پر گر گئی۔ میں نے اسے پانی دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تہر رہے تھے مگر ہونٹوں پر پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اب یہ کہانی صرف رانیہ کی نہیں رہی، یہ میری بھی ہو گئی تھی۔ لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ باہر اندھیروں میں وہ لوگ بھی متحرک ہو چکے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ رانیہ سانس لیتی دنیا میں نظر آئے۔ رات کی گھنی تحریکی چھائی ہوئی تھی لیکن میرے کمرے کے اندر ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی۔ رانیہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی سانسیں بھاری تھیں مگر اب زندگی کی رمق واضح تھی۔ میں کرسی پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ دل میں ایک عجب سی کشمکش تھی۔ ایک طرف خوشی کہ میں نے اسے موت سے بچا لیا اور دوسری طرف خوف کہ یہ راز کب تک چھپا رہے گا۔ میں نے پانی کا گلاس اٹھایا اور رانیہ کو پلانے کی کوشش کی۔ وہ مشکل سے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگی۔ ڈرو مت، اب تم محفوظ ہو، میں نے نرمی سے کہا۔ وہ مدھم آواز میں بولی، محفوظ نہیں، وہ لوگ مجھے ڈھونڈ نکالیں گے، وہ مجھے زندہ نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ابھی آرام کرو، کل ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ وہ تھوڑا سا مطمئن ہوئی، آنکھیں بند کر لیں، لیکن نیند میرے قریب بھٹکنے کو بھی تیار نہ تھی۔
دوسری طرف رات کے پچھلے پہر سرد خانے کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ دو سیاہ گاڑیاں عمارت کے پیچھے رکی تھیں۔ تین آدمی لمبے قد اور چمکتے جوتوں والے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ وہی شخص تھا جسے میں کبھی کبھار رانیہ کے شوہر کے ساتھ دیکھتا تھا۔ اس کا نام قاسم تھا، جو اس کا ذاتی آدمی اور دایاں ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک ایک دراز کھولا، پھر رانیہ والی دراز پر رکے۔ قاسم نے ٹارچ کی روشنی اندر ڈالی اور چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ لاش کہاں گئی؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ ساتھیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ممکن ہے اسٹاف نے غلطی سے کسی اور جگہ منتقل کر دی ہو۔ قاسم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ یہ لاش غلطی سے غائب نہیں ہو سکتی۔ تمہیں پتا ہے اس کے زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سب خاموش ہو گئے۔ سرد خانے میں ان کی باتوں کی گونج اور بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ قاسم نے فون نکالا اور کسی نمبر پر کال کی۔ سر، مسئلہ ہو گیا ہے، لاش اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے مزید کہا، جی میں سمجھ گیا، ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ فون بند کر کے وہ بولا، اس اسٹاف کو تلاش کرو جو آج ڈیوٹی پر موجود تھا، خاص طور پر وہ لڑکا جو شام کی شفٹ میں تھا۔ صبح ہوئی تو سورج کی روشنی کمرے میں جھانک رہی تھی۔ رانیہ جاگ چکی تھی اور سیدھی بیٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور الجھن واضح تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے خواب دیکھا کہ وہ لوگ مجھے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ میں نے آہ بھری، یہ خواب نہیں، حقیقت میں بھی وہ یہی چاہتے ہیں۔ رانیہ، ہمیں جلدی فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، میں پولیس کے پاس نہیں جا سکتی، پولیس بھی ان کے قابو میں ہے۔ میں نے کچھ سوچا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں عارف، وہ صحافی ہیں اور سچائی سامنے لانے میں بہت بہادر۔ اگر ہم ان تک پہنچ جائیں تو شاید یہ راز کھل سکے۔ رانیہ نے سر ہلایا، مگر اس کے چہرے پر اب بھی خوف کا سایہ تھا۔ دوپہر کو میں دفتر جانے کے بہانے گھر سے نکلا تاکہ عارف سے رابطہ کر سکوں، مگر گلی کی نکڑ پر مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ کوئی پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، دو اجنبی آدمی کچھ فاصلے پر تھے، جیسے عام راہگیر ہوں، مگر ان کی نظریں مجھ پر ہی مرکوز تھیں۔ میری رفتار تیز ہو گئی، دل میں پسینے کے قطرے بہہ نکلے۔ میں جانتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو سرد خانے میں گئے تھے۔ میں سیدھا عارف کے دفتر پہنچا۔ وہ اخبار کے دفتر میں بیٹھا کاغذوں کے ڈھیر میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوا۔ ارے یار، اتنے دن بعد، خیریت؟ میں نے دروازہ بند کر کے سب کچھ اسے بتا دیا۔ سرد خانے میں رانیہ کا زندہ نکلنا، اس کا راز اور اس کے شوہر کی سازش۔ عارف کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، یہ بہت بڑا سکینڈل ہے، لیکن تم جانتے ہو ایسے کیس میں جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، جان تو پہلے ہی خطرے میں ہے، اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں۔ عارف نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم رانیہ کو چھپائے رکھو، میں ثبوت جمع کرتا ہوں اور یہ خبر پھیلاؤں گا، لیکن یاد رکھنا وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، تمہیں ہر وقت محتاط رہنا ہوگا۔ گھر واپس آیا تو رانیہ پریشان بیٹھی تھی۔ کہاں گئے تھے؟ اس نے فوراً پوچھا۔ ایک دوست سے ملا تھا جو ہماری مدد کرے گا۔ رانیہ نے پریشانی سے کہا، مجھے لگتا ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کھڑکی کے باہر ایک سایہ سا گزرا۔ میرا دل دہل گیا۔ میں کھڑکی تک گیا، مگر باہر کچھ نہ تھا۔ پھر بھی میں جان گیا کہ دشمن قریب ہیں۔ شام ڈھلی تو میں دروازہ بند کرنے جا رہا تھا۔ کسی نے ہلکی سی دستک دی۔ میں ٹھٹک گیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا، کون؟ باہر سے جواب آیا، پانی والا، ٹینکی چیک کرنی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ دو آدمی اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھ میں پسٹل چمک رہا تھا۔ چپ چاپ بیٹھ جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ ایک آدمی گرایا۔ رانیہ خوف سے چیخ اٹھی۔ وہ سیدھا اس کے پاس گئے۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں ان کے سامنے ڈٹ گیا، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ انہوں نے مجھے دھکا دیا، میں زمین پر گر پڑا۔ ایک نے گن سیدھی کر کر کہا، ہٹو ورنہ تمہاری لاش بھی اسی سرد خانے میں پہنچ جائے گی جہاں سے تم نے اسے نکالا تھا۔ اس لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ میری ماں اندر داخل ہوئی۔
وہ منظر دیکھتے ہی چیخ اٹھی، اوئے بدبختو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کی آواز سن کر حملہ آور لمحہ بھر کو الجھ گئے۔ میں نے اسی وقت ہمت کر کے ایک کے ہاتھ پر جھپٹا مارا، گن زمین پر گری۔ رانیہ نے دوسرے کو دھکا دیا، شور شرابہ بڑھ گیا، پڑوس کے لوگ بھی دوڑتے ہوئے آ گئے۔ وہ دونوں حملہ آور بوکھلا کر بھاگ نکلے، مگر جاتے جاتے کہہ گئے، یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ رات گئے رانیہ میرے پاس بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر خوف چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے گہری سانس لی۔ ہم یہاں بھاگنے والوں میں سے نہیں، اب یہ جنگ ہے اور ہم سچ کے لیے لڑیں گے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اگر میں پھر ان کے ہاتھ لگ گئی تو وہ مجھے سچ بولنے سے پہلے ہی مار ڈالیں گے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور کل ہم اگلا قدم اٹھائیں گے۔ لیکن دل کے اندر مجھے بھی اندازہ تھا، یہ طوفان اب رکے گا نہیں، یہ صرف آغاز تھی۔ رات بھر نیند آنکھوں سے کوسوں دور رہی۔ کمرے میں رانیہ خاموش بیٹھی کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھتی رہی اور میں سوچوں کے گرداب میں پھنسا رہا۔ دل میں ایک ہی خوف تھا کہ اگر وہ لوگ دوبارہ آئے تو شاید ہم بچ نہ پائیں، لیکن اب پیچھے ہٹنے کا راستہ بھی نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے رانیہ کو بتایا، ہم یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، شہر چھوڑنا ہوگا۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، کہاں جائیں گے؟ میں نے رانیہ کو بتایا کہ عارف نے کہا تھا کہ کچھ دن وہ اپنے گاؤں میں رہنے جا رہا ہے، وہاں ہمیں کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ جب تک وہ ثبوت تیار کرے گا ہم وہاں چھپ سکتے ہیں۔ رانیہ نے تھوڑے سکون سے سر ہلایا۔ ہم نے جلدی جلدی میں کچھ ضروری کپڑے اور دستاویزات باندھے۔ میں نے ماں کو سچ نہیں بتایا، صرف اتنا کہا تھا کہ ایک مریضہ کو ہنگامی طور پر لے جانا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں فکر تھی، مگر انہوں نے سوال نہیں کیا۔ شاید وہ بھی جانتی تھیں کہ میں کسی بڑے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں۔ ہم دونوں ایک پرانی بس میں سوار ہو گئے۔ رانیہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، ہوا اس کے چہرے سے الجھ رہی تھی اور میں نے پہلی بار اسے سکون کی ایک جھلک میں دیکھا۔ اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ دوسری طرف عارف نے شہر میں اپنی تفتیش مکمل کر لی تھی۔ اس نے رانیہ کے زہر کے میڈیکل ریکارڈ، جعلی موت کا سرٹیفکیٹ اور ہاسپٹل کے کچھ عملے کے بیانات حاصل کر لیے تھے۔ یہ سب ثبوت ایک فائل میں جمع کر کے اس نے اپنے اخبار کے ایڈیٹر کو دکھائے۔ ایڈیٹر نے یہ بات سن کر حیرانی سے کہا، یہ تو بم ہے، اگر یہ خبر چھپی تو شہر کا سب سے طاقتور شخص زمین بوس ہو جائے گا۔ عارف نے کہا، بس ایک دن اور میں ذاتی طور پر رانیہ کو سامنے لاؤں گا تاکہ دنیا سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ہم گاؤں پہنچے تو ایک چھوٹے سے کچے مکان میں عارف نے پہلے سے ہی ہمارا بندوبست کیا ہوا تھا۔ وہاں خاموشی اور سکون تھا۔ رانیہ نے پہلی بار گہری سانس لی۔ یہاں اچھا لگ رہا تھا، جیسے سب خطرے پیچھے رہ گئے ہوں۔ اس نے کہا، میں مسکرا دیا، مگر دل میں جانتا تھا کہ اصل طوفان بھی آنا باقی ہے۔ 2 دن گزر گئے۔ تیسرے دن شام کو میں نے گاؤں کی گلی سے اجنبی موٹر سائیکلوں کی آواز سنی۔ کھڑکی سے جھانکا تو دل دہل گیا۔ 4 آدمی باہر کھڑے تھے، ان میں سے ایک قاسم بھی تھا۔ میں تیزی سے اندر آیا۔ وہ لوگ پہنچ گئے ہیں رانیہ۔ رانیہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے دروازہ بند کیا، مگر وہ لوگ لاتوں اور گھونسوں سے دروازہ توڑنے لگے۔ شور سن کر گاؤں کے چند لوگ اکٹھے ہو گئے، مگر وہ مسلح تھے۔ دروازہ ٹوٹتے ہی قاسم اندر آیا، تم دونوں نے بہت تماشا کر لیا، اب چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے ڈٹ کر کہا، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ قاسم نے ہنسی اڑائی، کون رکے گا؟ تم؟ اچانک باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن بجنے لگے۔ قاسم کے آدمی گھبرا گئے۔ عارف بھی کچھ پولیس اہلکاروں کے ساتھ اندر آیا۔ قاسم، تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو، عارف نے زور سے کہا۔ قاسم نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر پولیس نے اسے دبوچ لیا۔ اس کے ہاتھوں سے بندوق چھین لی گئی۔ اگلے دن اخبار میں رانیہ کی تصویر شائع ہوئی۔ بڑی ہیڈ لائن تھی، زندہ لاش کا انکشاف، ایک عورت کو شوہر نے زہر دے کر مردہ قرار دیا۔ پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔
رانیہ کے شوہر کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ہاسپٹل کے وہ ڈاکٹرز بھی پکڑے گئے جنہوں نے جعلی موت کا سرٹیفکیٹ بنایا تھا۔ لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات تھی، یہ کیسا ظالم انسان تھا جو اپنی بیوی کو زندہ دفن کرنا چاہتا تھا۔ رانیہ اب محفوظ تھی، مگر اس کے دل پر لگے زخم اتنے گہرے تھے کہ شاید کبھی بھر نہ سکیں۔ کچھ ماہ تک کیس عدالت میں چلتا رہا۔ عدالت نے اس کے شوہر کو عمر قید کی سزا دی۔ میں اب بھی سرد خانے میں کام کرتا تھا، مگر ہر بار کسی لاش کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں ایک جھرجھری سی آ جاتی۔ مجھے یاد آتا کہ کبھی یہی برفانی اندھیرا ایک معصوم عورت کی قبر بھرنے والا تھا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔